کہ سر پچھلے دنوں ایک فلسطینی بچے نے ترکش میڈیا چینل کو انٹرویو دیا ہے. اس بچے نے یہ کہا ہے کہ امت مسلمہ سے کہہ دو کہ ہمارے جنازے نہ پڑھیں، ہم زندہ ہیں، آپ مر گئے ہیں. بحیثیت مسلمان کیا ہم زندہ ہیں؟ حضرت نہیں زندہ، ہم زندہ لاشیں. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اگر ہم زندہ ہوتے، ایک مسلم ممالک بھی اگر صحیح پاور استعمال کرتا تو یہ ان کی جرت ہی نہ ہوتی. انہوں نے اتنا بڑا آپ ہمارے پاس کیا نہیں ہے جو عربوں کے پاس تیل کا ہتھیار ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. ایک دن وہ تیل یورپ کا بند کریں، یورپ کی عقل ٹھکانے آ جائے. لیکن نہیں، ہم خود اللہ کے فضل سے پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہے. ہم کب یہ استعمال کریں گے؟ بات یہ ہے اس وقت قبلہ اول کا معاملہ ہے، بحیثیت غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسئلہ ہے. اور آپ دیکھیں یورپی لوگ انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، فرانس کے اندر، اور یہاں وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس ہیومینٹی کی بنیاد پہ. اسلام ہمارا تو فرض ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ بھی کسی شخص کے اوپر کوئی بے گناہ بندے کو کوئی مارتا ہے، کسی جانور کو کوئی اذیت دیتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 14 صدیاں پہلے انسان تو انسان رہا، حیوانوں کی حقوق بھی عطا کی. ابن عساکر نے لکھا ہے اور حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب اسلام دین امن و رحمت ہے اس کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، روایت کی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضور کے کندھے کے اوپر ایک وہ پرندے نے بوسہ دیا تو وہ رو رہا تھا پرندہ. تو حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک آدمی نے میرے گھونسلے سے بچے اٹھا لائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح ہمیں اپنی اولاد اچھی لگتی ہے ان بے زبانوں کو بھی اچھی لگتی ہے. تو تاجدار کائنات نے تو یہاں تک فرمایا کہ اونٹ نے حضور کے قدموں کے اوپر سر رکھا، وہ رو رہا تھا. حضور نے اس کے مالک کو بلایا تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا گلہ کر رہا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کہتا ہے یہ، آپ اس کی زبان سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ساری کائنات کی زبانیں سمجھتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور نے فرمایا یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا مالک جس طرح جوانی کے اندر میرے اوپر وزن لاتا تھا اب لاتا ہے. تو حضور نے فرمایا اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے اوپر وزن زیادہ نہ لادا کرو. معلوم ہوا جو نبی اتنا کریم ہے جانوروں کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، وہ اس کا اپنے غلاموں کے اوپر کرم کا عالم کیا ہوگا. اسلام نے تو ہیومینٹی سکھائی ہے، انسانیت سکھائی ہے. مسئلہ فلسطین یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو انسانیت کے اوپر جو جن لوگوں کا دل کڑتا ہے، اب وہ برطانیہ کے اندر بلین لوگ باہر نکلے ہیں، وہ سارے مسلمان نہیں ہیں، ان کے اندر ہر مذہب کا آدمی ہے. ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے انٹرنیشنل قسم کا یہ غنڈہ ہے اور گینگسٹر ہے انٹرنیشنل قسم کا. یہ نہ اس نے بچوں کا خیال رکھے. جنگیں فوجوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے مد مقابل ہوتا ہے، آپ اسپتالوں کے اوپر، ایمبولینسوں کے اوپر، سکولوں کے اوپر، نہتے بچوں کے اوپر وہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں تمام امت مسلمہ کے تمام ممالک کو باہر نکلنا چاہیے. پھر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے کیوں محمد بن قاسم نہیں آتا، کیوں صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران پیدا نہیں ہو رہے، کیوں ہمارے اندر اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ مسلمانوں والی غیرت ختم ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے وہ غنڈہ بنا ہوا ہے اسرائیل؟ حضرت جو موجودہ پوزیشن ہے اس کے اندر تو یہی لگ رہا ہے کہ ایسی صورتحال ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور کرم کے صدقے انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے وہ وقت آنے والا ہے جب ملت اسلامیہ سے کوئی صلاح الدین ایوبی نکلے گا، کوئی ایسا امیر کائنات سرکار علی علیہ السلام کا کوئی میثم ایسا پیدا ہوگا، کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام غازی عباس علمدار کے نقش قدم پہ چل کے کوئی نکلے گا جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور انشاءاللہ وہ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کا ضرور بدلہ لے گا. نگران وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ یہ 2 اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، 2 ممالک آپسی مسئلہ ہے. یہ سب کیا یہ آپسی مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ 2 اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے.
یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے، ٹو سٹیٹ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ قبلہ اول کے حرمت، قبلہ اول کے تقدس کا مسئلہ ہے. یہ ٹو سٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے. ٹو سٹیٹ کے معاملے اور ہوتے ہیں، وہ جنگیں اور ہوتی ہیں. وہ اگر ٹو سٹیٹ کی جنگ ہو وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ سٹیٹیں آپس میں لڑتی ہیں، لیکن ان کے لڑنے کے بھی وہ حضور پیر نصیر صاحب فرماتے ہیں عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. یہ ٹو سٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی بین الاقوامی جنگ ہے. اور اس کے اندر ملت اسلامیہ کے جتنے ممالک ہیں 57 اسلامک کنٹریز، ان کو موو کرنا چاہیے اور اپنی جتنی آرمی ہے ہر اسلامی ملک کی ان کو اعلان کرنا چاہیے. ہر مسلمان ملک کے آرمی کے چیف کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہماری فوجیں غزہ کے بارڈروں پہ پہنچیں گی اور ہم اسرائیل کو سبق سکھائیں گے. اگر ٹو سٹیٹ جنگ ہوتی تو صرف اسرائیل لڑتا نا. آپ کا بڑا پیارا سوال ہے، امریکہ نے کیوں بحری بیڑے بھیجے؟ امریکہ نے بحری بیڑے بھیجے ہیں اور نیٹو سپورٹ کر رہی ہے، اور جتنے بھی یورپی کنٹریز ہیں یہ سپورٹ کر رہی ہیں. ایون کہ برٹن کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے سپورٹ کی ہے، کینیڈا کے پرائم منسٹر نے سپورٹ کی ہے. اگر یہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ تھا تو یہ کیوں بولے ہیں بیچ میں؟ ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ یو این او اگر بنی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، تو یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو سیکرٹری ہے وہ تو یہ بار بار کہہ رہی ہے تحمل کا مظاہرہ کریں. ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں، ادھر سے امریکہ اپنے بحری بیڑے بھیج رہا ہے. ہاں بھائی آپ آگے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر امریکہ اور نیٹو اسرائیل کی حمایت میں اتر آئے ہیں تو OIC اور اسلامی ممالک پھر کیوں نہ فلسطین کی حمایت کے اندر اترے؟ یہ ٹو سٹیٹ مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے.